فلسفہ آپ نے لے لیا، سیٹ شاہکاروں سے بڑے بڑے ٹاٹے برلے سب سے 40واں حصہ لو اور ان کو بولو غریبوں کو دے دو، تو ہم کو خوشی ہوگی کہ ایک اصول تو اسلام کا آ گیا ہے. تو بولے یہ کیسا ہے؟ آپ دیتے ہیں کیا؟ ہاں الحمدللہ دیتے ہیں، اس لیے ہمارے لاکھوں مدرسے چلتے ہیں. بڑی مشکل پڑی ان کو سمجھانے میں. جو 1200 برس سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ہم اپنے مال کا 40واں حصہ نکال کے غریبوں کو دے دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. جس کو معلوم ہوگا، اس کو معلوم نہیں تھا. دوسرے یہ کہ ہم ایمان والوں میں چھوت چھات نہیں ہے، ایکوالٹی ہے. تیسری بات یہ کہ کوئی کسی کے پیر نہیں پڑتا، کوئی ذلیل نہیں، کوئی اونچ نہیں. جو السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ پر شانتی ہو، آپ کی سلامتی رہو، آپ کہیں آپ بھی سلامتی رہو، میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو. اگر یہ سماج پیدا ہوتا ہے اور آپ اس میں سے کچھ اصول لے لیتے ہیں تو ہم کو خوشی ہوتی. مجھے آپ بتائیے، میں نے آپ کی وکالت کی ہے نہیں کی؟ اس میں سے جو جو اصول آپ لے سکتے ہو اسے لیجئے. یہ تو اس میں ہم فاصلوں کو کم کر سکیں گے، دیواروں کو چھوٹی کر سکیں. میں آپ بمبئی کے مسلمانوں کی طرف آتا ہوں. اللہ کا فضل ہے، مجھے کوئی خوف نہیں، صحیح بات کہنے. آپ نے سڑکوں پہ نماز پڑھ کے جو راستہ بند کیا، وہ ضد کی کیفیت پیدا کر دی. آپ سمجھتے نہیں اس کو؟ آپ سمجھتے ہیں اس میں بڑا حوصلہ افزائی ہے؟ کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے. جس نماز کی وہ خود عزت کرتے تھے وہ جھگڑے کا سبب بن گئی. میری ایک کتاب تعلیم الحدیث آپ کے پاس آئی ہوگی، حصہ اول. دوسری میں لکھ رہا ہوں ابھی. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی اور مسئلے مسائل کی کوئی الجھن نہیں ہے. مولانا سے بڑے عالموں نے مجھ سے کہا تو میں نے دوسرا حصہ لیا. اس میں ترمذی شریف کی میں نے 4 حدیثیں نوٹ کی. اس میں منع ہے سڑکوں کے اوپر نماز پڑھنا. میں نے اس کا متن اور حوالہ دونوں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اوپر پیشاب پاخانے سے منع فرمایا. تو ٹھیک ہی نہ بات ہے، لیکن کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ راستے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اب اس زمانے کے اندر جب منع فرمایا تو 4-5 گھنٹے میں 10-5 آدمی بھی سڑک پر نہیں دکھتے ہوں. اور یہاں تو کاسموپولیٹن سٹی ہے، میکینیکل لائف ہے. سڑکوں کے اوپر نماز پڑھ لیجئے، گنجائش ہے. تو جو میں کو دیکھا، میں نے آدھے میں پڑھ رہے تھے، آدھا کھلا تھا. انہوں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، اس کو بھی چلا لینا. لیکن آپ ٹریفک بند کر دیں، اس میں اسلام کی عظمت نہیں رہے گی. یہ ضد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور پیغمبر نے ضد کو توڑا ہے. صلح حدیبیہ میں ان کی ضد کو توڑ دیا. اذ الذین کفروا فی حمیت الجاہلیت الاولی، کہ منکرین نے جاہلیت اولی کی حمیت بتائی اور پیغمبر نے صلح بتائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاتے ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات بتاؤں. جماعتیں آپ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ. لیکن مجھے بتائیے پچھلے 100 سال میں جتنی جماعتیں آپ نے بنائی اس کے 2 ٹکڑے کیے ہی ہیں. مجھے نام معلوم ہے ان سے. میں نے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے. یہ کیا ہوا؟ کوئی بھی شخص اگر جماعت بنائے گا تو اصلاح کے لیے بنائے گا نا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. اس میں 2 ٹکڑے ہونے کے کیا معنی تھے؟ آپ کو اسی سورہ نحل کے اندر جس کی تلاوت کی یہ کہا گیا کہ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اس دیوانی عورت کی طرف مت ہو جاؤ کہ جو غریبوں کو کپڑا دینے کے لیے سوت دھاگا تیار کرتی ہے اور جب گرم کپڑا دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے. جماعتوں کو ٹکڑا کرنا بند کر دی. ایک جماعت بن گئی ہے، بنی رہے. آپ میں سے کسی کو معلوم تو ہوگا، 1-2 کو. خاکسار تحریک تھی ہمارے یہاں، علامہ مشرقی اس کو لیڈ کرتے تھے. کئی لاکھ خاکسار تھے اور الحمدللہ مجھے وہ ملے سن 47 میں. اس لیے کہ علامہ صاحب نے دلی میں برخاست کر دیا اس کو جمنا کے کنارے. اگر 2 لاکھ آدمی آئیں گے تو جماعت ہم رکھیں گے اور نہیں تو جماعت برخاست. اتنی بہترین ڈسپلن والی جماعت تھی، اس کے دائی نہیں توڑ ڈالا. اگر آپ اس کو رہنے دیتے تو آج کام آتی تھی. وہ جو جماعتیں بن گئی ہے ان کو رہنے دیجیے. نئی جماعت بنانا ہے تو 100 دفعے سوچ لیجئے کہ سنبھال سکیں گے اس کو ہم تو بنائیں، نہیں تو شخصی طور پر ہی آپ کام کیجیے. یہ دل کو دکھانے والی بات نہیں ہے، یہ اصلاح کی بات ہے کہ بھئی چیز جو ہے وہ گم کہاں ہوئی. بڑی بڑی تحریکیں چلی. انجمن حامیہ اسلام آپ نے نام سنا ہوگا، یہ لاہور کی جماعت ہے. جب اسمبلی نہیں ہو تو اللہ کے فضل سے انجمن حامیہ اسلام ہندوستان میں اتنی ہائی اسکول اس زمانے کے اندر کھلی ہے. آپ کا جو انجمن اسلام ہائی اسکول ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے. اس کے دائی کو اسی کی جماعت نے قتل کر دیا. اب کچھ کہنا ہے؟ لیکن اللہ کے فضل سے جو چیز چل گئی وہ جگہ جگہ. ہمارے یہاں بھی حامیہ اسلام، خام گاؤں میں دیکھو تو انجمن حامیہ اسلام، انجمن انجمن انجمن. اس کے ترانے اور اس کا نظام تعلیم. انگریزوں کے زمانے میں اس جماعت نے بہت صحیح فیصلہ کیا کہ ہم کو تعلیم کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کاروبار کی طرف توجہ کیجیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں کہ انسانی رزق ہے، اللہ نے 10 دروازے کھولے ہیں، اس میں 9 تجارت کی طرف کھلتے ہیں، چھوٹی موٹی تجارتوں کی طرف جائیے. بیاج سے پیسہ مت لیجیے، سخت حرام ہے یہ. وہ آپ کی کاروبار کی دھوری کو ختم کر دے. اس ملک میں جو بھوک مری ہے اس کا سب سے بڑا سبب بیاج ہے. خود جس سلطنت کو دلی میں آپ دے رہے ہیں، یہ بیچاری اس حال میں ہے کہ جتنے قرضے 50 سال میں انہوں نے لیے ہیں اس کا بیاج بھرنے کی بھی سکت ان میں نہیں ہے. وہ روپیہ تو عین جیسا تھا ویسا کھڑا ہے اور اربوں ڈالر ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب تو حمام میں سب ننگے ہو گئے. کیوں لیں ہم؟ سبل کھود کے گڈھا کر کے مزدوری کرنی پڑے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن بیاج سے پیسے سے ہم دھندہ نہیں کریں. حدیث میں فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کی کمائی کھانے والا اللہ کا حبیب ہے. رکشہ چلانا پڑے، ٹیکسی چلانی پڑے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. کاروبار کرنا ہوگا چھوٹے پیمانے کے اوپر کرے. قرآن نے اس کی تمثیل دی. کذرین اخرج شطہ فآزرہ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. بھاری کوپل نکلتی ہے کھیتی میں شروع میں، ایک دم جھاڑ نکلتا ہے کیا بڑا پیپل کی طرح، تو ہلتے رہتی ہے وہ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی کمر کس دیتے ہیں، دھاگے لگاتے ہیں، پھر ڈنٹل پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر درخت ہو جاتا ہے. کاروبار بھی چھوٹے پیمانے سے، تجربے کی بات بھی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے. بورے، گجراتی، آپ کے راجستھانی، پنجاب کے لوگ، انہوں نے بیپار جو کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ کراچی میں اور خود افریقہ کے اندر کتنی ترقی کی ہے. میں امریکہ دیکھ کر کے آیا ہوں ابھی 2 سال پہلے، دعوتی دورے میں گیا تھا. مجھے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے بہت سکھی ہیں کاروباری لوگ. کاروبار میں آپ ہاتھ ڈال دی. بمبئی کے لوگوں سے مجھے شکایت نہیں ہے الحمدللہ اس معاملے میں کہ خدا کا شکر ہے کہ جو کام کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. ہوٹل بھی چلاتے ہیں، کھانے اچھے پکاتے ہیں، لانڈری چلاتے ہیں، اچھے دھوتے ہیں، فلم بھی بناتے ہیں تو ماشاءاللہ دوسروں سے اچھی بناتے ہیں، گانا بھی گاتے ہیں تو دوسروں سے اچھے گاتے ہیں. یا اب اس کے جائز ناجائز میں مت جائیے آپ کہ جس کام میں میاں نے بمبئی کے ہاتھ ڈالا وہ اللہ کے فضل سے دوسروں کو مقابلے میں اچھا. نماز بھی آپ کی اچھی ہے. کراچی میں فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں ایک صف نہیں دکھتی، جبکہ ٹوٹلی پاپولیشن 100% وہاں کا مسلم ہے. لیکن آپ کے بمبئی میں ظہر کی نماز میں مسجد بھری رہتی ہے. تو مجھے کیا حرج ہے آپ کو مبارکباد دینے میں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے میں اور آپ کے لیے دعا کرنے میں اور آپ کے اقبال اللہ تعالیٰ اور بلند کرے کہ نماز جیسی بمبئی کی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے. مدرسوں کو چندہ دینے کے اندر، پیسہ خرچ کے اندر بمبئی کا جو یوگدان ہے وہ دوسرے شہر کا نہیں ہے. اچھائی جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. تو تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم کاروبار میں لگے ہوئے ہو اور اللہ کے فضل سے بمبئی کا مسلمان جو ہے وہ دوسرے یونٹ کے مقابلے میں سڑک پر جو چلتا ہے تو معلوم تھا اتنی تیزی اس کے اندر بھی ہے. اس تیزی کو اور زیادہ بڑھائیے. ایک بات کہتا ہوں اور یہ تقریر نہیں ہے، تقسیم وراثت کو لازم کیجیے. بڑے میاں جس دن مرے اسی دن سے شروع کرو کہ بھئی جائیداد، بنگلہ، کوٹھی، بینک بیلنس چچا میاں کیا چھوڑ کے گئے ہیں، لڑکے لڑکیوں میں تقسیم کرو. لڑکیوں کا حصہ پہلے دو. آپ وراثت کی تقسیم میں مجھے لگتا ہے تھوڑے سے کمزور ہیں. عورت کا حصہ بیٹی کی حیثیت سے ہے، بیوی کی حیثیت سے ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے بھی اس کا ایک حصہ لگتا ہے. حالانکہ جنرلی بہن بھائی کی وارث نہیں ہوتی، لیکن سورہ نساء میں ایک کیس ایسا ہے جو آپ کے یہاں بمبئی میں بھی ہوتے رہتا ہوگا، نہیں ہوتا ہوگا. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخ فلہا نصف ما ترک. کوئی میت ایسی ہو جس کے اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو 50% اس کو مل جائے. خدا آپ کے بمبئی میں 30 سال پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب ایسے گزر گئے تو ان کی ایک بہن تھی، اس کو 6 کروڑ روپیہ وراثت میں 30 سال پہلے. تو آج کا اس زمانے کا 6 کروڑ تو آج کا 60 کروڑ ہو گیا. وہ وراثت کے قانون کو آپ نے کڑی کوٹ لاگو کیا تو ایک دم بھوک مری اور قرضے اور سود سے پیسہ لینا اور یہ سب ایک دم سے انشاءاللہ تعالی کم ہو جائے گا. اس کی سطح ایک دم نیچے آئے گی. دوسری قومیں یہ دیکھے گی کہ یہ میاں جو ہے کیسے ترقی کر گیا. یہ اس ملک میں جو پریشانیاں ہیں اس میں سب سے بڑی پریشانی سود ہے اور اس کے ساتھ لگی ہوئی وراثت کا تقسیم نہ ہونا. کسی ایک کے پاس میں رہ جانا. جیسے گلاس پانی کا ہے، میں نے پی لیا، آپ کو دیا، انہوں نے شیخ صاحب کو دیا، انہوں نے دیا، سارے مجمع نے پانی پیا اور واپس گلاس ٹیبل پر پھر آ گیا. اسی کو قرآن نے اپنے الفاظ میں کہا کہ تدیرونہا بینکم. دولت جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہو، آج آپ کے پاس میں، کل ان کے پاس میں، پرسوں ان کے پاس میں، نرسوں ان کے پاس میں. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں یہ جو ٹوٹی پھوٹی میں نے باتیں کہی ہے، 10-5 باتیں کہی ہے، اس میں سے آپ چن لیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں.
پھر اگر 5-10 سال کے بعد میں شخصی تربیت سے ہمارا ماحول سماج کا بنتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اثرات موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور اخبار کا اور پرچار کا جو دور چل رہا ہے اور عملی نمونے کا دور چل رہا ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کو آگے بڑھائے گا. ایک بات اور کہتا ہوں، مسلمانوں کی جو جماعتیں بن چکی ہیں ان میں کسی اختلاف کو آنے مت دیجیے. جو جیسا کرتا ہے اس کو کرنے دو. کوئی ہمارے کہنے سے اپنے نظریے کو بدلے گا نہیں. ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کریں. چھوٹی موٹی چیز ہے اس کو برداشت کر لیں. مثلاً فرمائے تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر ان بڑی بڑی چیزوں سے بچو گے جس کی ہم تم کو ممانعت کر رہے ہیں تو باقی ہم تمہارے سب قصور جو ہیں چھوٹے موٹے معاف کرتے ہیں. ایک مسلمان کی خیر خواہی چاہیے. کسی طرح بھی اختلاف کو ٹوٹ پھوٹ کو آنے مت دی. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. تمہاری ایک امت واحدہ ہے اور تمہارا رب بھی میں ایک ہوں. اور دو باتیں اور بھی ہو گئی اس امت کے لیے کہ آسمانی کتاب بھی ایک اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک. تو اس امت کی وحدت کو توڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ نہ مدرسوں کو توڑیے، نہ کمیٹیوں کو توڑیے، نہ جماعتوں کو توڑیے. جو بن گیا اللہ کے فضل سے بن گیا، اس میں اگر ہم کو کوئی چیز ایسی دکھتی ہے تو سامنے والے سے کہنا کہ بھائی یہ جو آپ نے کیا ہے ٹھیک نہیں ہے، اس سے ایمان والوں کو نقصان پہنچے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی بات کہنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی. اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جو کوتاہیاں ہوئی مجھ سے معاف بھی فرمائیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. حسب دستور ایک سوال و جواب کا سیشن ہے. جو بھائی سوال کرنا چاہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم مولانا. مولانا ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین پہ ہم کہیں پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ راستوں پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں اگر آپ کلیئر ہوئیں گے. صحیح فرمایا آپ نے، اچھی پکڑ کی. دیکھیے کسی کو اپنی ماں کے لیے کفن لانا ہے، کسی کو بچے کے لیے دودھ لانا ہے، اپنی بیوی کے لیے دوا لانا ہے، یہ شاہراہ ہے. حدیث میں فرمایا شاہراہ کے اوپر نماز پڑھ کے ٹریفک بند مت کرو. یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ چتر لیکھا نام کا ایک اخبار نکلتا ہے، اس کا سرکولیشن گجراتی میں بہت زیادہ ہے. اس نے آپ کی تصویر دی، میں نے تصویر کیمرے کی تھی دیکھی. چاروں طرف بسیں اور ٹیکسیاں کھڑی ہوئی ہیں اور مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر وہ جو جمعے کے دن جو ہمارے بھائی آتے ہیں لمبی دعا کرتے ہیں، رومال لے کے جو سر پہ باندھ لیتے ہیں تو پھر چھوڑتے ہی نہیں. وہ کافی نماز اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اب کھڑے ہوئے، ہمیں لگا کہ اس میں فتنہ ہوگا. میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ اس میں فتنے کی شکل مجھے دکھائی دے رہی، لیکن ہم نے کہا کہ کوئی بات آئے گی جب دیکھیں گے. اس میں انہوں نے چترلیکھا میں جو تصویر دی انہوں نے کیمرے کی، لیکن نیچے انہوں نے جو بات دی کہ چوبنے والی تھی. وہ بات یہ تھی، آ سارو تھیو نے کہ مسلمان بھائیوں سڑکوں پر نماز پڑھی، ٹرافک بند کری تھی. تو سمجھ رہے ہیں گجراتی، آپ کے یہاں بولتے ہی ہیں. میں نے بھی ذرا پھیکی گجراتی بولی ہے، گاڑی نہیں ہے. آپ نے اپنا بھگوان یاد آ بھی گیا، آپ نے آرتی شروع کری دی تھی، وہی نہیں ہوئی. دیکھیے ہوش کے ناخن لیجیے. آپ کا کہنا برابر ہے کہ ساری زمین، رسول اللہ کو مت پکڑیے کہ ساری زمین آپ نے جب مسجد بنائی تھی تو روڈ پر منع کیوں کیا. رسول اللہ کو پکڑیے مت، اس میں یہ تو کراس کرنا ہو. رسول اللہ نے جو بات فرمائی ہے ترمذی شریف کی چاروں حدیث میں، شاہراہ بتایا اس کو، راستہ. زمین میں آپ کہیں پڑھیے نا، میدان میں پڑھیے، اس میں پڑھیے. اچھا نماز پڑھنے میں بھی عقل کے ناخن چاہیے. دو باتیں بتاتا ہوں. میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جانتے ہیں لوگ مجھے، تو ہمارے تبلیغ کے احباب آئے. وہ تو بیچارے نماز کے ماشاءاللہ دائی ہوتے ہیں. ہمارا کوئی اختلاف نہیں میرا کسی جماعت کے، میں صاف کہتا ہوں. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جو غلطیاں ہوں ہماری معاف کرے. یعنی حضرت جماعت سے نماز پڑھیں گے مغرب کی. میں نے کہا بھائی میری تو ٹانگ پہلے ہی، میں وضو پکڑ کے بیٹھا ہوں اثر سے، یہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. میں نہیں بولے نا. اب وہ گھسیٹ کے لے ہی گئے مجھے. 3 ٹائر کا ڈبہ ہے، کہاں جماعت کریں گے آپ مجھے بتائیے. آپ سے پوچھتا ہوں، وہیں جہاں 2 لیٹرین رہتی ہے وہیں تھوڑا سا موومنٹ جماعت کی ہو سکتی ہے، باقی ادھر تو ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے ویسے ہی کیا. مصلی بچھایا، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ماشاءاللہ کیا قرت سے نماز پڑھی ہے کہ رکو ہی نہیں کرتے تھے. ہاں
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. خیر وہ تو ہوا, سلام بڑی مشکل سے پھیرا, مجھے ایسا لگا کہ میں اکیلا پڑھتا تو شاید 10 رکعت پڑھ لیتا اتنی دیر میں, انہوں نے 3 پڑھا دی. اس کے بعد میں جو سنتیں نفلیں شروع کی وہ ضروری تھی نہیں وہاں. شریعت کوئی عالم کہہ دے نفلیں اور سنتیں ضروری نہیں ہے مغرب کی نماز میں, 3 رکعت میں ہو جاتی, اس لیے کہ آپ مجھ سے سفر ہیں. اب اس میں ایک ہندو لیڈی میرے پڑوس میں تھی, اس کا شوہر بھی تھا یا معلوم نہیں کوئی تھا اس کے ساتھ میں, چھوٹا بھائی یا بیٹا, سفر کر رہی. اس کے بچے نے پاخانہ کر دیا پتلا, وہ اس بیچاری کو سنبھالے اور وہ بچہ اور چیخے چلائے, اس نے پوری ساڑی منہ پاخانے سے بھر دیا. میں سمجھ گیا کہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے نماز کے مخالف ہو گئی. یہ ٹکٹ میں نے بھی دیے, انہوں نے دیے, اتنی دیر نماز پڑھنے کا ان کو کیا حق تھا. اب میرے سے نہیں ہوا, میں اٹھ کے گیا پھر اپنے برتھ سے, دیکھا کہ کس کو پکڑوں. تو شیخ صاحب بھی سلام نہیں پھیر رہے, یہ بھی نہیں پھیر رہے, ذاکر بھی نہیں پھیر رہے. ایک کا سلام ڈھیلا رہا تو پکڑ ہی لیا. میں نے کہا کہیں دوسری نیت کر لے گا 2 رکعت کے تو کہاں جاؤں گا. میں نے کہا اٹھو, لیکن ایک آدمی سے اٹھانے سے وہ لیڈی موومنٹ نہیں کر سکتی تھی, اس لیے کہ اس کو تو لیٹرین میں جا کے بچے کو اور سب اپنا دھونا چاہیے نا. ایک دوسرے کو بھی اٹھایا, میں گیا اور اسے معافی مانگی. میں نے کہا بیٹا معاف کر دو, ناسمجھ لوگ ہیں, اتنی لمبی نماز نہیں ہے. وہ تو سمجھیں گے اتنی لمبی نماز کون پڑھے گا 5 وقت کی, 1 گھنٹہ لگاتے ہیں مغرب کی نماز, 3 رکعت 6 منٹ بھی نہیں لگتے. بس آپ ہوش کے ناخن لی. میں نے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا آپ, بہت بڑے عالم تھے بھوپال, اور بھوپال کا اجتماع وہی کراتے تھے. ان کو خط لکھا کہ حضرت ان کی تربیت کیجئے, ایسی نماز اگر ٹرینوں کے اندر پڑھی گئی تو ایک دن جھمیلا کھڑا ہوگا. اور اتنی نماز جب شریعت میں ضروری نہیں. ایک تو یہ مولانا علی میاں صاحب, میں جمعہ پڑھ کے آپ کے یہاں جامع مسجد سے نکلے, محمد سیٹ کے یہاں ٹھہرتے ہیں ہم, جو آئے تو یہاں رک گئی گاڑی, وہاں رک گئی, وہاں ایک جگہ تو ہماری گاڑی رک ہی گئی. تو مولانا علی میاں کو کم دکھائی دیتا, مجھے بھی کم دکھائی. حضرت کہنے لے طارق صاحب کیا ہے. میں نے کہا حضرت ایمان والے نماز پڑھ رہے ہیں. تو بولے دکھ تو نہیں. میں نے کہا 5-7 آدمی ہیں روڈ پر پڑھ رہے ہیں, اندر مسجد خالی ہے. یہ طریقہ صحیح ہے کیا؟ ہم نے اصلاح کی بات کہی ہے اور یہ کرنا پڑے گا آپ کو. جب میں نے ترمذی شریف کا مطالعہ کیا اور حدیثیں ٹانکی تو انشاءاللہ وہ پریس میں چلی ہوئی, چھپ کے آئے گی تو لے لینا شیخ صاحب سے. اور میں نے متن بھی ڈالا ہے پورا عربی کا. اس کو حدیث ہے, قرآن شریف کے بارے میں گپ شپ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اس کو آپ نماز پڑھنی ہے. میں نے گیتا مندر میں نماز پڑھی ہے اور ہنومان مندر میں نماز پڑھی ہے. ہنومان مندر کی تو تقریر ہی ہے میری, چرچ میں پڑھی ہے, ہر جگہ پڑھی ہے, لیکن ڈھنگ سے پڑھی ہے. اکثر جلسوں کے اندر یہ ہوتا ہے مولانا کہ مغرب جو ہے وہ آڑی آئی جاتی ہے. کیا کرتے تھے ہم نے کہا سوامی جی میری پرارتھنا کا سمے ہو گیا, آپ اجازت دیں تو میں ارے کیا بات کر رہے ہیں مولانا, آئیے آئیے. اٹھے انہوں نے, سادھو سنیاسیوں کو ہٹایا, وہاں اپنا بچھایا انہوں نے. ہم نے بھی ذرا اپنا رومال بچھا لیا اس پر, اس لیے کہ ان کے یہاں طہارت کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ ایک جگہ شنکراچار کے مٹھ میں مولانا علی میاں نے, ہم نے جماعت سے نماز پڑھی. کوئی ہٹو بچو ہو ہماری نماز ہے, نکلو ایسا کرو. ارے یہ کیا کرتے ان کو بولو کوئی آپ اجازت دیں تو کہنے والا نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریفک کو روکنے کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا, دونوں میں فرق کیجیے آپ. کسی کو دکھ نہ. اچھا خود سعودی حکومت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے, روڈ پہ پڑھیے والا نماز, وہ شرطا آئے گا اور یہ اللہ گم رو کر کے بھگا دے گا آپ کو, بولے گا سائڈ میں پڑھو نماز. بٹ ٹریفک ہے نا. اب عصر کی نماز جماعت سے آپ نے پڑھ لی, ٹریفک کھل جائے گا اس کے بعد میں. مسلم ملکوں کے اندر بھی نماز پڑھ لی, ہٹ جائیے وہاں پر کسی کونے میں پڑھ لی. کہنے کا ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے جب پوری زمین کو مسجد بنائی ہے تو آپ مسجد میں اس کو بھی شامل کر لیجئے. نیشنل ہائی وے جو ہیں, جو لوگوں کے راہگیر, اور جب کھلی چیز ہے حدیث میں تو علماء نے بھی کہنا چاہیے. میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ آ جائے اور کوئی شخص دیکھ لے کہ ترمذی شریف میں 4 حدیثیں ایک ہی بات. مجھے امید ہے کہ آپ کا انشاءاللہ جواب حل ہو گیا ہوگا کہ ہم اپنے کسی دینی فعل کو اسلام کی مخالفت کا ذریعہ اس کو نہ بنا دیں. ان کے دل میں ایسا لگے کہ بھائی نماز کیا پڑھی انہوں نے, جیسے یہ جا وہ جا 3 رکعت پڑھی, تو ان کو ایسا لگے تو پوچھے بھی آپ سے. ہو ہم نے جہاں جہاں نماز پڑھی ہے تو اکثر 4 جگہ نماز پڑھی تو 2 جگہ تو پوچھا ہی لوگوں نے کہ مولانا اس میں آپ نے کیا پڑھا. ایک جگہ بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا جلسہ ہو رہا تھا, اس میں ہماری تقریر ہو گئی اللہ کے فضل سے, اور مغرب کا وقت بھی ہو گیا. مغرب کی نماز کا شارٹ ٹائم رہتا,
لیکن میں ہند آباد کے اور امریکہ کے 2 مقرر ایسے تھے جس کو میرا سننا مجھے ضروری لگ رہا تھا. میں وضو بنا کے بیٹھا تھا, ان کی تقریر ہم نے سنی. مغرب میں بھی تھوڑا سا وقت رہتا ہے, ویسا بالکل وقت ایسا نہیں کہ 5 منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. حدیث شریف میں اس کا سائز بتایا گیا, فجر کی نماز کہاں سے کہاں تک, ظہر کی کہاں سے کہاں تک, اچھا خاصا گیپ میں اس کا استعمال کر لیجیے. لیکن جب ٹائم ہونے لگا تو میں نے صدر سے کہا کہ مہاراج آپ کیا دیں تو میں سندھیا کا سمے ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. 2-4 آدمی اسٹیج میں میرے ساتھ تھے, وہ تو میرے مزاج سے واقف تھے, لیکن جو مسلمان آئے شہر کے مجھے سننے کے لیے, وہ تربیت نہیں تھی. ادھر قبلہ کہاں ہے, سورج کدھر ڈوبتا ہے. اب وہ بیچارہ سمجھے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے, یہ پانی کہاں ہے, لوٹا کہاں ہے. اس دن سے میں نے منع کر دیا کہ جس مسلمان کو غیر مسلموں کے میں مجھے سننے کے لیے آنا ہو وہ وضو پکڑ کے رکھے. اب ان کو آپ نے پوچھا کہ سورج کدھر ڈوبتا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پوچھتا ہے. یہ تاثر دینے کی کیا ضرورت. ہم کہتے ہیں ایمان اور اسلام کی حرمت قائم ہو. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے کہی. اس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تفسیر میں قرآن کو قرآن سے جوڑیں. ایک آیت یہاں ہے, اسی مضمون کی آیت دوسری جگہ ہے, سیدنا موسیٰ کا قصہ 50 جگہ ہے. ڈھونڈیے اس کو اور لا کر کے وہ نقشہ بتائیے 1 گھنٹے میں آپ کو جو کرنا ہے. درس قرآن 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور درس قرآن روز روز نہیں ہونا چاہیے, ہفتے میں 1 مرتبہ وہ تو زیادہ اچھا ہو. روز بھلے آپ کریں, آپ کو ہمت ہو تو, لیکن یہ حدیث میں یہ فرمایا کہ مداومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا. ایک کام شروع کیا جائے تو پھر مرتے دم تک اس کو, میں بھی درس کرتا ہوں الحمدللہ پچھلے 50 سال سے, لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ, ہفتے میں 1 مرتبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث بھی ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس میں وقت نہیں ہے, وقت کی بڑی قلت ہے, تو لوگ ہم سے بھاگے نہیں, اس کا خیال کریں. ایک بات کا اور کہ جو بالکل پھیکے مسائل ہیں خواہ لوگ واز میں کہتے رہتے ہیں, الف کے 200 معنی ہوتے ہیں اور بے کے 600 معنی ہوتے ہیں. ایک بھائی تو میرے سے الجھ گیا آ کے, کہنے لگے صاحب قرآن کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو, بے کے اتنے معنی ہوتے ہیں اور الف کے اتنے معنی ہوتے ہیں. جو کہنے لگے میں نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو, سمجھ میں نہیں آتا. الف سے اللہ بھی ہوتا ہے, الف سے آتمارام بھی ہوتا ہے, بے سے بسم اللہ بھی ہوتا ہے, بجرنگ بلی بھی ہوتا ہے. کس دنیا میں رہتے ہو, یہ کوئی تفسیر ہے قرآن؟ یہ سب فالتو چیزیں ہیں بلا وجہ کی. بے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا تو آپ اس کاغذ کو اٹھا لیجئے, سینے سے لگا لیجئے, اس لیے وہ بسم اللہ بن گیا. اس میں اللہ کا نام, لیکن علی بے تے سے میم واو, یہ تو اب اس میں میم سے مہادیو بھی ہوتا ہے, میم سے محمد بھی ہوتا ہے. ایسی تفسیریں لوگوں کو اپیل نہیں کر سکتی. وہ بیچارے نپٹ دیہاتی رہے اور نے بولا ہاں ہوں گا ایسا قرآن شریف میں, ایسا قرآن شریف میں نہیں ہے. وحدت پہ تیری حرف دوئی کا نہ سکے, وحدت پہ تیری حرف دوئی کا نہ سکے. آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے, آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے, لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہے. سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورت ہوگی کہ پنہا ہو. دل بھی تو ہے نہ سنگ و خشت. غالب اردو کلاسیکل روایت کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی غزلوں میں سب سے پہلے غم روزگار کی ترکیب روشناس کرائی. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. عظیم شاعر مرزا غالب کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر
ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ET इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से शनिचर को लेंगे हलफ। 3 जनवरी को साबित करनी होगी अक्सरियत। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ एहतजाजी अर्जदाश्त पर आज आ सकता है फैसला। ज़किया जाफरी ने SIT की रिपोर्ट के खिलाफ दायर की थी दरख्वास्त। गुजरात पुलिस का लड़की की जासूसी कराने का मामला मरकज जांच का दे सकती है हुक्म। बीजेपी ने मोदी के खिलाफ सियासी साजिश का लगाया इल्जाम। इंटर्न जिनसी हिरासानी मामला। NUJS फैकल्टी ने जस्टिस गांगुली को एजाजी प्रोफेसर के ओहदे से हटाने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश में गिरफ्तार सीमी के 3 कारकुन तालिबान से राब्ते में थे, ATS का दावा। और टीम इंडिया और जुनूबी अफ्रीका आज डरबन में होंगे आमने सामने। टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज। तफसीलात। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आइंदा शनिचर को दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। 45 साल अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पर आम आदमी पार्टी के दीगर 6 अरकान असेंबली के साथ ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले अहकामात के मुताबिक केजरीवाल को हलफ बर्दारी के 7 दिन बाद यानी 3 जनवरी को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी होगी। दिल्ली में हुकूमत साजी का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की तजवीज को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सदर जमहूरिया ने हिदायत दी है कि हलफ लेने के 7 रोज के अंदर अरविंद केजरीवाल को असेंबली में अक्सरियत साबित करना होगा। रामलीला मैदान में हलफबरदारी तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जन लोकपाल उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और तमाम रुकावटों को दूर करके 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल को पास कराया जाएगा। करेंगे पास, 15 दिन में सारी अड़चने पास दूर करेंगे। ऐसी क्या बात है? 15 दिन में हम ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। आप देखते जाइए, सारी चीजें मैनेज होंगे। ये पूरा का पूरा इस देश को आजाद कराने की लड़ाई है, तो जितनी अड़चने आएंगी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अड़चने नहीं आएंगे। जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते में अड़चने तो बहुत आएंगे। आम आदमी पार्टी ने फिर जोर देकर कहा है कि कांग्रेस के साथ उनका कोई इत्तेहाद नहीं है और कांग्रेस की हिमायत 18 नुकाती एजेंडे पर मबनी है। केजरीवाल ने पार्टी के अंदर बगावत और किसी रस्साकशी से भी इनकार किया है। विनोद कुमार बिन्नी ने भी इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि वो पार्टी से नाराज हैं। कंट्रोवर्सी आप ही लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वो बाइट है उनकी, दिखा दो। मैंने तो कोई बाइट नहीं देखी। ऑफर होना ना होना तो बात की बातें हैं कि भाई कहीं नाराजगी हो, हम कुछ मांग रहे हो। हम यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, कोई मंत्री बनने नहीं आया। एक देश की और इसकी व्यवस्था बदलने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, उसमें किसी का मकसद मंत्री बनना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हलफबरदारी तकरीब में समाजी रहनुमा अन्ना हजारे, समाजी कारकुन किरण बेदी और संतोष हेगड़े को मदऊ किया है। वाज़ेह है कि रामलीला मैदान से ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल की आवाज बुलंद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। फिरकावाराना फसादात के मामले में मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त पर आज अदालत का फैसला आ सकता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मोदी और उस वक्त हुकूमत में शामिल कई लोगों को क्लीन चिट दे दी थी और उन्हें फसादात के इल्जामात से बरी कर दिया गया था, जिसके खिलाफ ज़किया जाफरी ने कानूनी चाराजोई की।
SIT की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की अर्जदाश्त